اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے من قلبین فی جوفہ دو دل اس کے سینے میں. دل ایک ہی ہے. یہ خواہ مخواہ تم پہ روب ڈالتا ہے کہ کافروں کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دل کسی کے لیے بنائے ہوں. تو ابو جمیل روب ڈالنے کے لیے کہتا تھا کہ میرے دو دل، میرے کتنے دل ہیں؟ دو دل ہیں. یعنی روب ڈالنے کے لیے مناسبت سے ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا کرتے تھے اور آج کل بھی اس پہ عمل ہوتا ہے. جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑتا ہے تو بسا اوقات کہہ دیتا ہے نا کہ تم میری ماں ہو، بیٹی ہو، دادی ہو. یہ کنایے کے الفاظ ہیں اور ان کا نتیجہ اس کی نیت پہ موقوف ہوتا ہے. اگر ان الفاظ کے ساتھ طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر طلاق نہیں، ویسے ہی روب ڈالنے کے لیے کہے گا تو طلاق نہیں ہوگی، مگر الفاظ برے ہیں. اور اگر ان میں تشبیہ کا لفظ آ جائے تو میری ماں کی طرح ہے، دادی کی طرح ہے، تو اس کو شریعت میں زہار کہتے ہیں. یعنی اس کا کفارہ کتنا ہے؟ 28ویں پارے میں مذکور ہے کہ غلام آزاد کرے گا یا 60 روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تب بیوی کے پاس جا سکے گا، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ محرمات ابدیہ ہیں جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر تشبیہ نہیں دی، ویسے ہی کہہ دیا نا کہ میری ماں ہے تو، یعنی میری بہن ہے، اس سے اگر طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. اگر طلاق کی نیت نہیں کرے گا تو طلاق نہیں ہوگی، مگر الفاظ بہت برے ہیں، کہنا نہیں چاہیے. یعنی ایسا کہنا مناسب ہی نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ رائج تھا کہ جس عورت کو اپنی ماں بہن کے ساتھ تشبیہ دے دیتے تھے اس کے ساتھ ساری زندگی بیوی والا معاملہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ماں ہو گئی ہے، بہن ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي، اور نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ بیویاں تُظَاہِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ جن سے تم زہار کرتے ہو، تمہاری مائیں. اب زہر کا معنی ہے نا پیٹھ، یعنی اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور یوں کہتا ہے آنتی علیہ کا ظہری امی، تو میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ. تو اس کو زہار کہتے ہیں. کفارہ دینے کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا ہے. زمانہ جاہلیت میں اس کو سچ مچ مان سمجھ لیتے تھے، یہ مائیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب نے تمہاری بیویوں کو مائیں نہیں بنایا، مگر یہ الفاظ بہت برے ہیں جو استعمال کیے ہیں، ان کا کفارہ ادا کرو. فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. ادعیا دعیشن کی جمع ہے نا. دعیشن کا معنی ہے کسی کو بیٹا کہہ کر بلایا جائے، متنبع پالک، منہ بولا بیٹا. تو فرمایا جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ رب نے تمہارے بیٹے نہیں بنائے، نہ ان کو وراثت ملے گی، نہ دوسرے اولاد والے احکام نافذ ہوں گے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ کوئی زد نہیں پڑتی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی. ادعوہم لآبائہم، نسبت کرو ان کی، یعنی ان کے باپوں کی طرف، پکارو ان کو ان کے باپ دادا کی طرف نسبت کر کے. وہ اقصد عند اللہ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی انصاف والی بات ہے، تاکہ عوام کو مغالطہ نہ لگے کہ تم نے اس کو پیار سے بیٹا کہا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہ سمجھ لیں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم نہیں جانتے ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. یعنی ان کو اخونا و مولانا کہہ کر پکارو. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبع بنایا تھا. اور ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی اور دوست ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس چیز میں جو تم نے خطا کی ہے. مثلا وہ کہتے تھے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نیا نیا حکم آیا تھا، لہٰذا خطأً اگر مجھ سے نکل جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن گناہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تمہارے دلوں نے پختہ ارادہ کیا ہے. یعنی اب اگر قصداً غیر باپ کی طرف نسبت کرو گے
گے تو گناہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنی قوم بدلتے ہیں ان سے بیزار ہوں، وہ کافر ہیں۔ قومیت بدلنا بڑے گناہ میں سے ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان بھی ہیں۔